أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وہ تم سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور خاص طور سے حج کی تاریخوں کے تعین کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. گھروں میں تم ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. سورہ بقرہ کی 189 نمبر کی آیت ہے. سب سے پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ ہمیشہ سے دنیا کے لوگوں کے لیے تعجب خیز رہا اور اس کی طرف لوگ مائل رہے. اس کے تعلق سے بہت سے وہم پرستیاں تھیں لوگوں کے پاس، رسومات اور اس قسم کے تخیلات کا رواج ان کے پاس تھا، یعنی سپرسٹیشنز تھے چاند کے تعلق سے. چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا جو معاملہ ہے اس کے تعلق سے یہ سمجھتے تھے کہ نیک شگن اور بد شگنی ہے، اور اس میں کچھ تاریخ مبارک و مسعود ہیں اور کچھ منحوس ہیں، یہ سمجھتے تھے. اسی کو بنیاد بنا کر شادی بیاہ کی تاریخیں بھی مقرر کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی اس قسم کی جاہلیت کی چیزوں کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں. چاند کی تاریخوں کو کوئی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سب تاریخ مبارک ہیں، کوئی منحوس کوئی مبارک و مسعود نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کی جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ بھی اس سے ہی جڑا ہوا ہے، یعنی اچھا اور برا ہونا یہ اس سے جڑا ہوا ہے. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے، یہ ایسا سمجھتے تھے. اس کی حرکت کرنا اور اس میں گہن لگنا، یہ سب چیزوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے. اس کے بارے میں سوال کیا گیا. امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، لیکن وہ بہت ہی کم سوالات تھے. وہ اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے چند ہی سوالات کیے پوری زندگی میں، بنسبت پر خلاف ان لوگوں کے جو دیگر قومیں تھی، دیگر امتیں تھی اپنے اپنے نبیوں سے، یعنی بہت سے سوالات کیے تھے وہ لوگ. جو سوالات کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا وہ صرف 14 سوالات ہیں، جس میں سے ایک سوال اس سے پہلے گزر چکا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہہ کر، کہ جب پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو کہو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. وہ پہلا سوال تھا. یہ دوسرا سوال یہ اس میں آ رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ، ہلال کے بارے میں. چاند کی جو پہلی تاریخیں ہیں اس میں چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اور پھر مزید 6 سوالات اسی صورت میں سورہ بقرہ میں آئیں گے، اور 6 سوالات دیگر صورتوں میں آئیں گے. تو اس طریقے سے کل ملا کر 14 سوالات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے. تو اس میں چاند کے بارے میں، اس کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے کہ پہلی تاریخوں میں بالکل باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بدر کامل ہو جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آخری تاریخوں میں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں. یعنی بالکل کھجور کی جو سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے ہو جاتا ہے، پھر آخر میں
ایک دن پورا غائب ہو جاتا ہے، ایک رات نہیں نکلتا۔ تو اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں سورہ یونس 11ویں پارے میں اس کا جواب دیا گیا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب کہا گیا۔ یعنی وہی ہے ذات پاک جس نے پیدا کیا ہے، یہ سب اس کی مخلوقات ہیں۔ سورج کو پیدا کیا اس نے اور روشن بنایا، اور چاند کو اس نے نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر فرمائی، اور پھر اس کا اصل مقصد بیان کیا گیا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا تاکہ تم کو دنوں اور مہینوں اور سالوں کی گنتی اس سے پوری کر سکو۔ یہ اصل اس کا مقصد تھا، یہ بیان کیا گیا۔ اور ساری جو عبادات کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے چاند ہی سے جوڑا، لونار ایئرز، قمری مہینے جو ہیں اس سے جوڑ دیا گیا۔ حج کا یہاں پر تذکرہ آیا کہ حج کے موقع اور حج کے ایام کے بارے میں تم کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینہ کون سا شروع ہو رہا ہے۔ ایسے ہی رمضان اور روزے کا پتہ بھی چاند ہی سے چلتا ہے۔ دیگر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے جوڑا، جبکہ دونوں سورج اور چاند، اور سورج سے جو حساب کتاب ہے، چاند سے جو حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہے۔ دونوں ذریعہ ہے بتایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کیا ہوں۔ حساب و کتاب کا ذریعہ سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، لیکن چاند کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ چاند کو سادی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، چاہے دیہاتی ہو، شہری ہو، چاہے پہاڑوں پر رہنے والا ہو، چاہے جزیروں پر رہنے والا ہو، کہیں پر رہنے والا ہو، وہ اپنی آنکھ سے، سادی آنکھ سے بالکل آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلامی عبادات اور چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھ دیا۔ جہاں تک سورج کا معاملہ ہے، سورج سے جو حساب کتاب ہے وہ بھی حساب کتاب ہوتا ہے اس سے بھی، لیکن وہ بڑا پیچیدہ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے پاورفل ٹیلیسکوپ چاہیے اور زبردست انسٹرومنٹس چاہیے، اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں اس میں، اس کی بنا پر اس سے حساب کتاب لایا جاتا ہے۔ وہ بھی حساب بڑا پرفیکٹ اور زبردست ہوتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ہر ایک جو ہے اس سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاند سے لوگوں کو حساب کتاب کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ لیکن سورج سے اگر کوئی حساب کتاب کر رہا ہے، شمسی سال جو ہے جسے عیسوی کہا جاتا ہے، انگریزی سال بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے، اس کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن پسندیدہ قمری ہے جو چاند سے ہے، جو پسندیدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا، جوڑا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن اجازت دی گئی ہے کہ جو معاملات، دنیا کے جو معاملات ہیں، جو آفیشیل، جو کاروباری معاملات ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ جو کرتے ہیں، اس میں اگر آپ سورج کے حساب سے جو ہے اس کو رکھیں گے تو بھی درست بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اپنے جو ذاتی معاملات ہیں، نجی معاملات ہیں، جو خط و کتابت اور دیگر کام ہیں، اس کو چاند کے حساب سے رکھ لینا، کیونکہ دونوں تاریخیں آپ کو اچھی طریقے سے یاد رہے گی اور دونوں کا چلن ہوتا رہے گا۔ اور چاند کا جو مہینے ہیں، جو قمری سال ہے، وہ مبارک ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک طریقے سے، کہ اگر رائج نہیں کیا جائے گا تو لوگ وہ مہینے اور تاریخیں ہی بھول جائیں گے۔ اس لیے اس کو اپنے ذاتی معاملات میں ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنا، اور جو آفیشیل جو معاملات ہیں، جو دیگر قوموں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، تو اس کو اگر سورج کے جو معاملات ہیں، سورج سے جو حساب کتاب ہوتا ہے، اس میں اگر رکھے تو بھی جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اور اس میں ایک بات بتائی گئی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حج چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہوتا چلا آ رہا تھا، اور اس زمانے میں بھی جاہلیت کے طریقے پر لوگ حج کرتے تھے، لیکن حج کی جو اصل روح تھی آہستہ آہستہ وہ غائب ہوتی گئی، اور وہ بدعات اور رسومات کا ایک مجموعہ بن کر رہ گئے۔ اس سلسلے کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو اس کے بعد اگر پھر
کسی ضرورت کے تحت ان کو گھر میں جانا پیش آتا تو گھر کے دروازے سے نہیں جاتے تھے بلکہ پیچھے سے پھلانگ کر جاتے تھے یا پیچھے سے دیوار میں سوراخ لگا کر جاتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کی رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مٹایا اور کہا اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے جانا چاہیے، پیچھے سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس کو کوئی فضیلت والا کام مت سمجھو، بلکہ فضیلت والا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اصل میں نیکی یہ ہے، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تمہیں آنا چاہیے گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا اور فلاح پائے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں قتال کرنے کی اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو، تو آخر اس کا پس منظر کیا تھا؟ وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے آزادی عقیدہ اور آزادی ضمیر اور آزادی تبلیغ کے قائل نہیں تھے۔ وہ جس مذہب پر قائم تھے، شرک اور بت پرستی، اس کو ہی وہ اچھا سمجھتے تھے، اور کسی کے لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کا مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے۔ اور وہاں پر قبیلے کا سسٹم راج تھا، تو کوئی قبیلے سے کوئی آدمی اگر نکل کر جب اسلام میں داخل ہو رہا تھا تو اس کو ایذائیں پہنچائی جاتی اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، یعنی اتنا ستایا جاتا کہ وہ واپس آ جائے۔ اس طریقے سے ان کی آزادی کو، جو مذہب کی آزادی تھی، اس کو چھین لیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا، کفو ایدیکم کہا گیا تھا مسلمانوں سے، اپنے ہاتھ بندھے رکھو اور ان کی جو ظلم و ستم ہے اس کو سہتے رہو، عفو درگزر سے کام لو اور صبر اختیار کرو۔ اس وقت اجازت نہیں تھی، سارے مکی دور میں کفار سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، قتال کی اجازت نہیں تھی۔ قتال کی اجازت مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آنے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اس میں قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ زیادہ تر صحابہ اور تابعین کی رائے اس کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ سب سے پہلی آیت تھی قتال کے تعلق سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو روایت کی ہے، اس میں انہوں نے سورہ حج کی وہ آیت کو بتایا کہ وہ سب سے پہلی آیت تھی قتال کے سلسلے میں جو اجازت دی گئی تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جاتی ہے مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو جن سے کفار لڑتے ہیں اور ان سے قتال کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی ان کا مقابلہ کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے پر۔ تو اس میں جو ہے اجازت دی گئی تھی، سب سے پہلی اجازت بتائی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ اب اگر وہ ظلم و ستم کریں تمہارے اوپر اور تم سے قتال کریں اور جنگ کرنے کی کوشش کریں، تمہارے اوپر ہتھیار اٹھائیں، تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ یہ بات اس وقت جاہلیت کے دور میں تھی۔ مکے کے مشرکین اور جہالت کی وجہ سے لوگوں کی مذہبی آزادی کو انہوں نے چھین لیا تھا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کا مذہب اور ان کا طریقہ جو جاہلانہ طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو۔ آج بھی دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود بھی ایسے ہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں کوئی اگر مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں جو ہے کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے۔ گھر واپسی کی بات ہوتی ہے، گھر واپسی اصل میں اسلام کی ہے۔ اسلام اصل جو ہے دین ہے، دین حق ہے، اور اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے اور سچے دل سے جو ہے اس کو سمجھ کر اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس سے روک لگائی جاتی ہے، اور اس کو طرح طرح کے اٹریکشن دے کر، لالچ دے کر اس کو پلٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل میں یہی ریورٹ ہے۔ جو پہلے جو گھر تھا ایک آدمی کا، وہ گھر سے نکالا گیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا گھر جنت تھا، جنت سے دنیا میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی میری ہدایتوں پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں وہی جنت، وہی دوبارہ وہی گھر مل جائے گا۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں. یعنی اب تم نیچے اترو سب اور پھر وہاں پر رہو اور میرے پاس سے جو بھی ہدایت آئے گی اور جو اس کو فالو کرے گا، جو اس پر چلے گا، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اصل گھر واپسی ہے کہ اسلام اور دین حق جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام الدین فلن یقبل منہ، کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے. جو کوئی اس کے علاوہ اور کوئی دین کو پسند کرے گا تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. تو یہ اصل دین کی طرف اگر کوئی پلٹتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے سختیاں کی جاتی ہے. آج بھی اتنی ترقیوں کے باوجود آج بھی مختلف مقامات پر آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے جو ہے اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا جاتا ہے، سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، مختلف قسم سے اس کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے. بالکل ویسا ہی معاملہ اس وقت مکے میں بھی تھا. مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو، اس لیے ان کو ستایا جاتا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا. تو اس وقت تک 13 سالہ مکی دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ ان سے نہیں لڑا جائے گا اور ان کی ظلم و ستم پر صبر کیا جائے گا، ان کو عفو درگزر کر دیا جائے گا. اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے اور بڑا خصوصی طور پر جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے مسلمانوں کو. انشاءاللہ اس کے تعلق سے کل بات ہوگی کہ کس سے جنگ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے، اس میں استثنائی صورتیں کون کون سی ہے، کس کو جنگ کی حالت میں بھی جو ہے نہیں مارنا ہوگا، وہ قتل جائز نہیں ہوگا، اور کون تمہارے ساتھ جو لڑ رہے ہیں، جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں، صرف انہی سے تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ دیگر جو بے گناہ لوگ ہیں ان سے تم کو مقابلہ نہیں کرنا ہوگا اور ان کا قتل تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.